بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانتے بیٹھے ہو ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میں پوچھیا دل چن کولو کسے تینو بھی کرائی اسے آکھیا میری زندگی دی ایک رات ہو جئی آئی. کدی ملک عرب دی دھرتی تے کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوہنے انگلی وکھائیے اوٹی انگلی تے نال اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائیے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطہ. درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی.
زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی اسلامی ماں اور بہن، اللہ رب العالمین کی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اج دے اس تبلیغی اصلاحی پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل میری جمیع جماعت کا عظیم سرمایہ ہے، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ اپنے مخصوص انداز کے اندر تساں خواب نال ہم کلام و رس اور خطیب اسلام بلغ اسلام برادر محترم حضرت مولانا محمد عثمان ساجد صاحب حفظہ اللہ اور تواڈی مسجد دے امام خطیب حضرت مولانا حافظ محمد حنیف صاحب، اللہ تعالیٰ سب دیا محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کیا جو آمین۔ میں تواڈے واسطے بڑا لمبا سفر کر گیا، وادی سون ضلع پشاور تو 6 بجے نکلے اسی، بھائی محمد عثمان ساجد صاحب کا حکم سی کہ لازمی پہنچنے، لگاتار ڈرائیونگ کرن تو بعد بچے کی دے قریب آ کر کے اچانک ٹائر پھٹے، اللہ تعالیٰ نے بڑے حادثے تو بچائے، پھر بھی الحمدللہ باخریت تواڈے کول پہنچ گئے ہو، لیکن تسی تھکے تھکے لگدے ہو، اللہ تعالیٰ تواڈے سارے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ کہہ دیو آمین۔ اور چلو تانوں ویکھ کے میری تھکاوٹ اتر جائے گی انشاءاللہ۔ چند گزارشات میں کراں گا موسم کی شدت مد نظر رکھدے ہویا، آئیے میں جڑی آیا مبارکہ تساں خواب کے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے، قرآن پاک دا 16واں پارہ اور سورہ کاف دی آخری آیا مبارکہ دا آخری ٹکڑا، اللہ فرماتے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو اڈے درو جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی ملاقات دا شوق رکھ دے انہوں چاہیے فلیعمل عملا صالحا، کی کرے؟ نیک عمل کرے۔ کی کرے؟ جڑا اللہ تعالیٰ دی ملاقات دا شوق رکھ دے انہوں کی کرنا چاہیے؟ بولو ذرا، اللہ تعالیٰ سارے اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تھوڑے تھوڑی تکلیف کرو تے اگے تشریف لے، لائٹ بڑی تیز ہے مینوں نظر کچھ نہیں آ رہا، تھوڑے تھوڑے اگے آجو انشاءاللہ۔ ایویں چند منٹاں تے میں بات سمجھنی انشاءاللہ، چند باتاں تواڈے سامنے بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ توجہ کرنا، جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی ملاقات دا شوق رکھ دے پہلا کام انہوں کی کرنا چاہیے کہ نیک عمل کرنے نے تے انہاں نیک عملاں دے اندر ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی ذات دا شریک بنانا ہٹ بہت بڑا عمل ہے۔ بندہ ہٹ کر دے اگر دے اندر عقیدہ توحید شامل نہیں تے قابل قبول، بندہ عمرہ کر دے یہ اندر عقیدہ توحید شامل نہیں تے قابل قبول نہیں، بندہ نماز پڑھ دے، روزہ رکھ دے، صدقہ خیرات کر دے، مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، اگر اس کے اندر عقیدہ توحید شامل نہیں تے بندے نے کسی عمل دا کوئی مول نہیں۔ نیک عمل بھی کرنے تے عقیدہ توحید تے مضبوط بھی رہنے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے عالی شان صحیح مسلم کی روایت تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالی جنت کے دروازیاں نو سوار والے دن بھی کھول دیتا ہے تے جمعرات والے دن بھی کھول دیتا ہے۔ ہر اس بندے کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے جڑا بندہ اللہ کی ذات تے شرک کردا نہیں، اللہ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے
جڑا اللہ کی ذات نال شرک نہیں کرتا سوائے اس بندے تو جڑا کسی بندے دے بارے اپنے دل دے اندر کینہ رکھ دے، دل دے اندر حسد رکھ دے، نفرت رکھ دے، یا یہ کہہ لو کہ دو بھائی جڑے آپس کے اندر لڑے نے جنی دیر تک وہ صلح نہیں کرتے انی دیر تک اللہ تعالیٰ انہوں معاف کردا نہیں کرتا۔ تین باتوں کا پتہ چلیا اگر اللہ کی ملاقات کرنی ہے کہ سب تو پہلا عقیدہ توحید اپنانا ہے۔ کی کرنا ہے؟ عقیدہ توحید اپنانا ہے۔ دوسری بات عقیدہ توحید دے نال نیک اعمال بھی کرنے نے، اور تیسری بات اپنے دل پاک اور صاف رکھنے نے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا جنت بھی عطا کرے گا اور جنت کے اندر اپنا دیدار بھی عطا کرے گا۔ آئیے غور کرنا، جڑے بندے نے عقیدہ توحید اپنا لیا، جس بندے نے نیک عمل کر لے، جس بندے نے اپنا سینہ حسد بغض کینے کو پاک کر لیا، وہ کی عظمت کیا ہے، وہ کا پروٹوکول کیا ہے، قرآن پاک نے بیان کیتا۔ توجہ کرنا، حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ کرنا ترجمہ سماعت فرمانا۔ سورہ زمر آخری رکوع تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فرمایا کائنات دے لوگو جڑے بندے میرے کولوں ڈر گئے اودا واسطے پروٹوکول وے قیامت دا دن ہوئے گا، اے گروہاں دی شکل دے اندر جماعت دی شکل دے اندر انہاں لوگاں نو جنت دی طرف لے کر کے جایا جائے گا۔ لوگوں توجہ کرنا، اے کر کے لوگ نیک عمل کرن والے رب کو ڈرن والے نیک بندے مومن بندے چلتے چلتے جدو جنت دے دروازے تے پہنچن گے جنت دے دربان کہن گے حتی اذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام۔ اور نمازاں پڑھ کے آن والے آؤ، روزے رکھ کے آن والے آؤ، قرآن پاک دیا تلاوتاں کر کے آن والے آؤ، اور حیات کی زندگی گزارن والے آؤ، حج عمرے کرن والے آؤ، جہاد کرن والے آؤ، نیک اعمال کرن والے آؤ، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فرشتے انہاں سلام کرن گے تے جنت دے اندر داخل کر دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ آج اگر آپ توجہ کرنا کار کرنا نیک اعمال دا جڑا اللہ صلہ عطا کرے گا جنت دی شکل دے اندر ہے۔ اور کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے، میں وہ اعمال بیان کرنا چاہنا میرے بندے کو جنت کے اندر بھی لے کر کے جان گے، رب کی ملاقات بھی کران گے۔ اللہ رحمت دے کائنات فرماتے نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بیان کر دے نبی پاک نے فرمایا من کان من اہل الصلاۃ دنیا من باب الصلاۃ، جڑا بندہ دنیا تے رہ کر کے نمازاں پڑھتا رہا اینے کر کے جنت دے دربار جنت دے دروازے تے کھڑے فرشتے اینو آواز لگا کر کے کہن گے او نمازیا آجا رب نے تے جنت دا دروازہ پاک سلام بنائے، وہ جدروں داخل ہو جاؤ تے اے اندروں ہی بندہ داخل ہوئے گا جڑا بندہ نماز پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر، مسلماناں نمازی بن جا تے جنت وچ جانا
جانا چاہنا ہے رب دی ملاقات دا شوق رکھنا رکھ لے پر آٹا نماز پڑھیا کر اے نہ کیا کر میرے کول ٹائم کوئی نہیں نماز پڑھن دا اللہ کو اللہ اور تو کہنا تیرے بچیاں واسطے تیرے کول ٹائم ہے اور تیرے ماں باپ واسطے تیرے کول ٹائم ہے فلم واسطے تیرے کول ٹائم ہے ڈرامے واسطے تیرے کول ٹائم ہے فیس بک واسطے تیرے کول ٹائم ہے یوٹیوب واسطے تیرے کول ٹائم ہے ٹائم کوئی نہیں تے نماز پڑھ واسطے ٹائم کوئی نہیں اللہ کو اللہ خانہ اے معاملے جنہیں بارے نبی پاک نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ قیامت والے دن سب تو پہلا جڑا سوال کیتا جائے گا نماز کے بارے سوال کیتا جائے گا آج جنت کے دروازے باپ سلام کے اندر داخل ہونا چاہتے پڑھ وقت دا نمازی پڑھ جا پکا نمازی پڑھ جا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا نماز پڑھنی چاہیے نماز کنیاں فرض نے بولو پانچ جیسی کہنے کئی کدی زور پڑھ لی دی کدی اثر پڑھ لی دی کدی مغرب پڑھ لی دی کدی عشاء پڑھ لی دی میں ایک حدیث بیان کرا انشاءاللہ اس حدیث سننے تو بعد میرا یقین ہے کہ تو پکا نمازی بن جائے گا نبی پاک نے فرمایا من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندے او اللہ دی نگرانی کے اندر آ جاندے اونوں سکون دی کار رکھن دی ضرورت کوئی نہیں اونوں اپنے کاروبار کے اندر کیمرے لگانے کی ضرورت کوئی نہیں انہوں کسی دشمن کو ڈرن کی لوڑ کوئی نہیں آپ فرماتے نے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندے اللہ بڑے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا لیندے نے یہ جتھے جتھے جاتا جاندے اللہ کے فرشتے دی نگرانی حفاظت کرتے ہیں اللہ نمازی بن جا اللہ 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 کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سینچ سجائی پاک صاف ہونا تیرا تک دیاں رات کہہ دے سبحان اللہ اور حوراں دے نام تے کہہ دے سبحان اللہ پاک صاف حوراں تیرا تک دیاں رات رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان کے درمیان تے کافر کے درمیان جڑی چیز کو فرق کر دیو نماز ہے آج نمازی بن جاؤ واپس صلاۃ اندر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ میرے پیغمبر فرماتے نے من کان من اهل الجہاد دنیا من باب الجہاد جڑا بندہ اهل جہاد کے طرف ہوئے گا انہوں آوازاں بیٹھ گیا اللہ نے جنت ایک دروازہ بنائے باب الجہاد یہ دلو جہاد کروانا نہ بھولے گا آئیے بار کرنا میں مختصر بات کر اپنے موضوع اللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں من کان من اهل الصدقہ دنیا من باب الصدقہ رب بندہ دنیا تے رہ کر کے اپنا پیسہ غریباں تے لگاندا رہیا کمزوراں تے لگاندا رہیا ماڑیاں تے لگاندا رہیا اللہ نے جنت ایک دروازے دا نام رکھیا باب الصدقہ یہ اپنا پیسہ مسجداں تے لگان والا اپنا پیسہ مدرسیاں تے لگان والا اپنا پیسہ غریباں تے لگان والا اپنا پیسہ یتیماں تے لگان والا اپنا پیسہ بیوہ عورتاں تے لگان والا اللہ کو اللہ قیامت والے دن آواز پہ گی اور میرے رستے کے اندر میرا جتنا ہوا مال لگا کر کے آنے والے آٹا باپ صدقہ دن داخل ہو جاؤ ادھر میرے بل ویکھنا پارا چک دیا باسیا اللہ کی قسم آج ملک پاکستان کے اندر غربت انتہا درجے تے پہنچ چکی ہے غریب بندہ اپنے دو ٹنگ دی روٹی نہیں جناب پوری کر سکتا میں دیکھی ایسے غربت کی وجہ کر کے جوان بچیاں رولیاں نظر آندیاں نے اس غربت کی وجہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیروں لگے تے کپڑے پھٹے پائے ہوئے نظر آندے نے اللہ کو اکبر
میں انتا بھی منظر دیکھے ہے سچے پرا نے اینے کر کے دیوارہ سندیاں نے ایک کوٹھیاں کے اندر بیٹھا ایک کچے مکانہ کے اندر بیٹھا ہے میرا کوٹھیاں کے اندر بیٹھے انہیں کدی اپنے قریب پرا کی خبر کوئی نہیں لئی کدی پوچھیا تھا کدی ویرا تیرا تمہیں گزارا گندہ پہ آئے ایدی اپنی بیٹی دی شادی گئے اپنی بیٹی نو کائنات دے لوگوں 20 لاکھ دا جگہ دے چھڑ دائے تیری سچی بھتیجی میرے جناب بھائی دے گھر کے اندر بیٹھی اپنی جوانی دے ایام گزارتی پئی ہے کدے واسطے تے باپ کو لے اپنی بیٹی نو دین واسطے جہیز جو کہ پیسے کوئی نہیں اللہ کی فائدہ تیریاں کوٹھیاں دا کی فائدہ تیرے بنگلیاں دا کی فائدہ تیرے بینک بیلنس دا کی فائدہ تیریاں گاڑیاں تے مربیاں دا تیرے محلے کے اندر تیرے گوان کے اندر غریب دی بچی اس دی کوشش نہیں کروا سکی جو دا باپ اپنی بیٹی نو 4 روپے نہیں بنا کر کے دے سکتا جو دا باپ اپنی بیٹی نو جگہ نہیں دے سکتا اللہ کو اللہ اپنا پیسہ اللہ کے رستے کے اندر لگا جدوں تو اپنا پیسہ غریباں یتیماں ماڑیاں تے لگا کر کے جائے گا اللہ فرماتے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں چھپا کر کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں دن میں خرچ کرتے ہیں رات میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر لگان والے نہ دے کام بھی ختم نے نہ دے خواب بھی ختم نے آؤ قیامت والے دن اللہ کے راستے کے اندر اپنا پیسہ خرچ کروانا انہوں آوازہ پڑھ دیا آجا باپ سادہ کا دنوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور چوتھے نمبر تے نبی پاک فرماتے ہیں چوتھے دروازے دا میرے پیغمبر نے تذکرہ فرمایا آپ فرماتے ہیں من کان من اهل الصلاۃ دنیا من باب الریان جڑا بندہ روزے دار ہویا انہوں قیامت والے دن باب الریان دنوں آوازہ پھیڑ گیا آج اے دنوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ ماشاءاللہ رمضان گزرے نو تھوڑے دن ہوئے نے اسا روزے رکھے نے انشاءاللہ اللہ تعالی سانو جنت کے اندر داخل کر لے آج یہ پنجویں دروازے کا تذکرہ کرا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے میرے باپ نے مینوں نبی پاک کی خدمت واسطے وقف کر دیتا ہے ادھر میرے وال دیکھنا خدا را توجہ کرنا اللہ میرے باپ نے مینوں نبی پاک کی خدمت واسطے وقف کر دیتا ہے بارہ چل دیا پاسیا جٹ ہوئے گا کھن ہوئے گا راجپوت ہوئے گا یا کسی بھی برادری کا تعلق رکھنا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ اپنے بیٹیاں نو لے آ کر کے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر وقف کر دیندے کہندے سونیا اے تواڈی خدمت بھی کرن گے تواڈے کولوں دین بھی سکھن گے اور صحابہ پیر سکھے تے دین دے آدب پڑھ گئے اج ساڈے گھر دے اندر 4 بیٹے نے کسے بچے نو دین دے علم واسطے وقف کرن واسطے تیار کوئی نہیں اپنے بیٹے نو قرآن پڑھان واسطے تیار کوئی نہیں اپنے بیٹے نو حدیث پڑھان واسطے تیار کوئی نہیں اللہ بیٹا جوان ہو جاندے باپ بوڑھا ہو جاندے تے پھر مولویاں کو لیا کر کے کہنا مولا دعا کرو اولاد نہ فرمان نے میرا کہنا نہیں مندی تے اولاد نو اپنے بیٹیاں نو دین سکھایا ہوندا اللہ کی قسم تیرے نا فرمان نہ ہوندے تیرے تابعدار ہوندے کل دی بات ہے جمعہ پڑھا کر کے کٹیا ایک بزرگ آئے نے اللہ کی قسم مکمل سفید داڑھی ہے اڑے اکھاں چوں آنسو دیاں لڑیاں نارے روتے پہنے تے نالے کہندے پہنے مولانا بڈھا ہو گیا وا بڑا باپے کے اندر دی مزدوری کرنا 5 بیٹے جوان ہو گئے تے 5 بیٹیاں جدوں ایک بیٹے دی کدی آ کر کے میرا خواب بھی پوچھیا اللہ اکبر مسلمان ساڈیاں اولاداں نا فرمان کیوں ہوئیاں اسی اپنی اولاداں نو دین نہیں سکھا سکے اپنی اولاداں نو دین نہیں سمجھا سکے اج میں تیری بات سمجھانا چاہنا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے اج میرے پاک تے محترم نبی پاک دی خدمت میرا وقف کر کے چلے گئے میں آپ کی خدمت کریا کردا آپ کے واسطے وضو دا پانی لے کر کے آندا محبوب دی مسواک لگیا میں بنا کر کے لے آندا نبی پاک کو وضو کرایا کردا ایک دن کر کے مسجد نبی کے اندر نماز پڑھ کے بیٹھا نا ایک پیغمبر چلتے چلتے میرے قریب آئے نا میں نبی پاک نے پیار نال اپنا پاؤں مینوں لگایا آپ فرماتے نے او صحابیا میں تینوں جنت دے دروازے دا تعارف نہ کرا دیواں اللہ کو اکبر تینوں پتہ چل جائے نا سجد والے کے اندر کو چنگا ٹون کٹیا گیا ہے وہ جناب کو دکان اج لے لیے تے 50 سال بعد وہ دگنی ہو جائے گی جڑا والے کے اندر کو پلاٹ لے لگے وہ پلاٹ جناب آج لگا کہ سستا ملتا ہے 50 سال بعد کی وہ چگنی ہو جائے گی ہر بندہ دوڑ کر کے اس کام کے اندر حصہ لیندے آج سستے کل مہنگا ہو جائے گا اللہ کی قسم جگہ دنیا تے پلاٹاں دی جناب خرید و فروخت نہیں سی کریا کرتے صحابہ تے جنت تے مخالط امیدوار ہویا کرتے سن صحابہ دی تڑپاں صحابہ دی خواہشات صرف جنت دے طلبگاری جنت دی امیدواری میرے پیغمبر دے صحابی کہتے ہیں سنیا تے سنا جنت دے دروازے دا تعارف کراؤ نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے صحابیا اپنی جنت دا دروازہ جدا نام اللہ تعالی نے رکھی ہے اللہ قولا ولا قوت الا باللہ ولا قوت الا باللہ اور اس دروازے دلوں کون لوگ داخل ہوں گے یہ دنیا تے رہ کے پڑھتے رہے لا قولا ولا قوت الا باللہ اور جنہ جنت میں داخل ہونا ذرا مل کے پڑھو لا قولا ولا قوت الا باللہ اللہ تیرا بندہ یہ کلمے پکڑتا ہے ترجمہ دیکھنا اللہ بھی قسم میں یقین ہے ترجمہ سنے گا کہ آج تو باپ کو اپنی زندگی دا قصہ پڑھا دے گا اس وظیفے نو یہ مانا کیے اللہ سونیا تو کوٹھیاں دتیاں نے یہ کوٹھیاں اندر میرا کمال کوئی نہیں تیرا کمال ہے لا قول ولا قوت الا باللہ اللہ پیڑیاں دا مالک بنائے ایک اندر میرا کمال کوئی نہیں تیرا کمال ہے لا قول ولا قوت الا باللہ اللہ میں بینک بیلنس کا مالک ہوں ایک اندر میرا کمال کوئی نہیں لا قول ولا قوت الا باللہ اللہ میں جوان پتر دیتے نے ایک اندر میرا کمال کوئی نہیں لا قول ولا قوت الا باللہ اللہ نیک بیوی عطا کیتی ہے ایک اندر میرا کمال کوئی نہیں لا قول ولا قوت الا باللہ اللہ چنگے گوانڈی دیتے نے ایک اندر میرا کمال کوئی نہیں لا قول ولا قوت الا باللہ اللہ سونیا میں نماز پڑھنا ایک اندر میرا کمال کوئی نہیں لا قول ولا قوت الا باللہ اللہ کے لوگ دے دے تے قرآن پاک دی تلاوت کرنا ایک اندر میرا کمال کوئی نہیں لا قول ولا قوت الا باللہ قدم قدم تے جڑا بندہ ہے جملے پڑھ دے قیامت والے دن باپ لا قول ولا قوت الا باللہ اس دروازے تے جنت اندر داخل ہو جائے گا آج یہ چھٹے دروازے کا تعارف کرانا اور دن تھام کے بعد سماعت فرمانا کئی ایسے بد نصیب بد بخت اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوں گے جنہیں اس دروازے نو لاک کر دیتا ہے جنہیں اس دروازے نو تالا لگا دیتا ہے جنہیں اس دروازے نو بند کر دیتا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے الوالد الوالد اوسط ابواب الجنہ وہ لوگوں باپ جنت کا مین دروازہ ہے باپ جنت کا درمیانہ دروازے اللہ اور ایک حدیث دے اندر بات آپ فرماتے نے تسی چاہو تیری حفاظت کر لو چاہے تینو ضائع کر لو اللہ حالات تک میں دیکھیا اپنے معاشرے کے اندر وہ جس باپ نے بڑیاں دکھاں کے نال اپنی اولاد کو پالیا سنبھالیا بڑا اوکھا ہو کر کے انہوں نے پرورش کی تھی آج اولاد جوان ہو گئی ہے باپ
بوڑھا ہو گئے اللہ کو اللہ تے کفیت دیے باپ دے ہاتھ کم دے نے تے بیٹا کم دے ہتھاں تو نفرت کردا ہے باپ نے ٹوٹی جُتی پائیے تے بیٹا ٹوٹی جُتی تو نفرت کردا ہے ہائے باپ نے پھٹے کپڑے پائے نے بیٹا پھٹے کپڑیاں تو نفرت کردا ہے اور بدبختا تینوں نہیں پتا تیرا باپ کدوں دیاں ٹوٹیاں جُتیاں پان لگی ہے تینوں نہیں پتا تیرا باپ کدوں دے پھٹے کپڑے پان لگی ہے تینوں نہیں پتا تیرے باپ دے ہاتھ کیوں کمدے نے انہاں ہتھاں نال محنت کر کے تیرے باپ نے تیرے سکولاں دیاں فیساں بھریاں انہاں ہتھاں نال محنت کر کے تیرے باپ نے اور تیرے ایک ایک خوشی دا خیال کیتا اج باپ دے کم دے ہتھاں تو نفرت کر دے اے باپ دے کم دے ہتھاں تو نفرت نہیں کردا رب دے جنت دے دروازے تو نفرت کردا اللہ آئیے غور کرنا توجہ کرنا حبیب بریہ جناب محمد صلی اللہ ربڑوں نے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگتے نے ہے بتھیرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگتے نے ہے بتھیرا نام محمد دا اللہ سب نام پیارے لگتے نے اے بکھیرا نام محمد دا سس دل بھی کول جیا جاتے مکھ تک لیندے دل دے بھاندے کافر بھی راتی لگ لگ کے دشمن بھی راتی چھپے چھپ کے آچوڑن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے بکھیرا نام محمد دا اور بڑا بڑا جملہ پیش کر لگا ہور بھی نہ بولیا پتہ نہیں قیامت دی پہلی نو بولے گا یہ محبت بھریا جملہ محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیا دیرانو وار کے تن دیا دیرانو کیتا قلب کرام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے اے بکھیرا نام محمد دا اور دعا کر لگا محبت نال کہہ دینا آمین ایک سیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا ایڈی کامینا تے تسی بڑا کر بھی نہیں لگنا ایک سیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے حافظ ہو منظر جاوے کے ساجد ہو منظر جت گئے آرام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے اے بکھیرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ لوگ جنت دا درمیانہ دروازہ باپ کو میرے پیغمبر نے کیا اور ایک حدیث کے اندر رحمت کائنات فرماتے نے جدے تیرا راضی جدے باپ راضی وہ تیرا راضی جدے تے باپ ناراض وہ تے جناب عرش والا رب ناراض آئیے سمم کے اندر ایک بات بیان کرا نہ ناراض کریا کر اپنے باپ نو نہ بند کریا کر جنت دے دروازے نو میرے پیغمبر تشریف فرما
ایک نوجوان چلتا چلتا آیا آ کر کے کہتا سونے ایک گل دسو نا میرے آقا فرماندے نے پوچھ جاننا کی کہنا چاہتے ہیں کہتا سونے محنت میں کر کے لے آنا مزدوری میں کر کے لے آنا پیسے میں کما کر کے لے آنا پیسے لے آ کر کے گھر رکھ دینا میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے پیسے خرچ کر لیندے پوچھو نا میرے ابو کو کون میری اجازت تو بغیر میرے پیسے خرچ کرتا ہے میرے پیغمبر صلی سلام نے اپنے صحابی کو بلایا آپ فرماتے ہیں صحابی آؤ جائے سے جو نوجوان تے بزرگاں کو بلا کر کے لے آؤ میرے پیغمبر نے صحابی چلتے چلتے دروازے تے پہنچے بزرگاں تے دستک دیتی بزرگ باہر نکلے نے صحابی کہندے نے بزرگو نبی پاک تانوں بلاندے پے نے تواڈے بیٹے نے تواڈیاں شکایتاں نبی پاک دے کے لگائیاں نے اور بارہ چک دیا پاسیا اولاد میری گئے تے میرے شکوے کسی اور دے کے جا کر کے کرے دکھ تے لگ دے تکلیف تے بندی ہے اے بزرگ ٹوٹیا کے لے کر کے نالے میرے پیغمبر دے وال چلدی ہوندے نے نالے اپنے دلی دل دے اندر اپنے دکھ دا اظہار کردے آندے نے چلدیاں میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر پہنچے نا اے دوروں ہی ڈر دے کم دے کھڑے ہو جاندے نے میرے پیغمبر نے اوتھوں بزرگاں نو اپنے قریب بلا لیا اپنے کول بٹھا لیا آپ فرماتے نے بابا جی باقی گلاں باپ دے اندر کران گے پہلے یہ دسو نا جدوں میرے وال چلدی آندے سو تے تیری دل دے اندر کچھ اشعار پڑھدے آندے سو اے بزرگاں میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھیا نا اکھاں چم چھم چھم وس پیاں رو کر کے کہندے نے سونیا او تے جملے میں اپنی زبان تے بھی نہیں لیاندے تانوں کیویں پتہ چل گیا میرے پیغمبر فرماتے نے بزرگو اللہ نے مینوں وحی دے ذریعے دسیا ہے میرے پیغمبر دی زبان وچ ہے جملہ نکلیا بزرگ آسمان ول مکیتا کہندے نے واہ مالکا جڑیاں گلاں میں اپنی زبان تے بھی نہیں لیاندیاں وہ بھی اپنے محبوب نوں دس دتیاں نے میرے پیغمبر فرماتے نے بابا جی باقی گلاں باپ دے اندر کران گے رو شاہ سناؤ نا جڑے اپنے تیری دل تے اپنے دکھ دا اظہار کیتا ہے اج باپ نے اپنے بیٹے نوں مخاطب کر لیا خدا را تیری قوم کے پاس سماعت فرمانا باپ اپنے بیٹے نو کہتا ہے شیراں دا ترجمہ میرے بزرگ اپنے دکھ دے اندر گئے کہتا پترا جے تینوں کچھ شکایت سی تے میرے نال گل کر لیندا نبی پاک نوں شکایت لان دیا کیڑیاں لوڑاں سن یاد کرو ویلا جدوں بیٹا تو پیدا ہویا وہ بیمار ہو جاندا اسی ساری رات سویا نہیں سی کردے بیٹا تو کھانا نہیں سکھاتا اسی کھانا نہیں سکھایا کردے بیٹا اس آستے تیریاں پرورشاں کردے رہے ساڈا بیٹا جوان ہوئے گا ساڈے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا پترا اج تو جوان ہو گئے اسی بوڑھے ہو گیا اج تیرے اندر طاقت آ گئی نے ساڈے اندر کمزوریاں آ گئی نے اندر میرے بال ویکھنا اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بزرگ کہندے نے پترا گھر دے اندر نوکر تے غلام رکھیا گئے تے لوگ دی بھی عزت کر لیندے نے تو تے ساڈی نوکراں تے غلاماں دی بھی عزت نہیں کردا اے گل میرے پیغمبر نے سنی نا رحمت کائنات دی اکھاں چھم چھم وس پیا میرے پیغمبر رو پے کیونکہ میرے پیغمبر نوں تے اپنے باپ عبداللہ دا چہرہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں ڈلیاں اے بزرگ روئے میرے پیغمبر بھی روئے میرے پیغمبر نے ایک بزرگ کو روتے آ دیکھا میرے ول ویکھنا پارا چکیا اور نوجوان اج تو اپنے باپ نوں روا کر کے کم تے جاوے تے کیویں چین پاوے اج تو اپنے باپ نوں روا کر کے دکان جا کر کے کھولے تے کیویں کامیاب ہوئے اج تو اپنے باپ نوں روا کر کے پیڑی کے اندر زمیندار کر جائے تے کیویں کامیاب ہوئے اج تو اپنے باپ نوں روا کر کے نوکری تے جاوے تے کیویں سکھ تے چین پائے اج تو اپنے باپ نوں روا کر کے جاوے تے کیویں تینوں اپنے گھر دا سکون ملے میرے پیغمبر نے بزرگاں دی اکھاں چاسو ویکھے نا ظالما تو اپنے باپ دی اکھاں چاسو برداشت کر لے پر میرے پیغمبر کو برداشت نہیں ہوئے وہ
پیغمبر جڑا گالیاں کھا کر کے غصہ نہ کرے، وہ پیغمبر اور جس جناب پتھر مارے جان تے میرے پیغمبر علیہ السلام غصہ نہ کرن، وہ پیغمبر جنیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں جان تے میرے پیغمبر غصہ نہ کرن۔ پر اج میرے پیغمبر نے بزرگاں نو روندیاں ویکھیا، ایک باپ نو روندیاں ویکھیا، نبی پاک اٹھ پے کر کے میرے پیغمبر نے اس نوجوان دے سینے تے ہاتھ ماریا۔ ایک حدیث دے انوار نے نبی پاک نے گرے پاؤں تو پکڑ کر کے جھجوڑیا، نالے میرے پیغمبر جھجوڑ دے پہلے تے نالے فرماندے پہلے خبردار اج تو بعد تو اپنے باپ دی گستاخیاں کیتیاں، تیرے تے بھی تیرے باپ دا کاکے تے تیرے مال تے بھی تیرے باپ دا کاکے، عزت کر اپنے باپ دی، ادب کر اپنے باپ دا۔ اللہ کو اپنا نہیں تے پوچھ لے انہاں کولوں جنہاں دے بزرگ ٹر گئے، اللہ دی قسم دیواراں نال رکھ کے دیواراں تے اللہ کے روندے نظر آندے نے، بڑیاں بڑیاں جواناں نو اللہ میں اللہ دی قسم باپ دی جدائی دے اندر روندیاں ویکھیا۔ 1.5 مہینہ پہلا اللہ نے عمر دی سعادت عطا کی، ایک دوست نے اللہ تعالی نے کاروبار بڑا اچھا عطا کیتے، ایسے کر کے بیت اللہ دے مقام کے اندر اسی بیٹھے ہاں، اللہ کر دیا یہ جناب 50-55 سال کی عمر رکھنے والا دوست ہے، اللہ ماننا اللہ پاک نے لکھاں ریال عطا کیتے نے، دنیا دیا دولتاں بڑیاں نے، اے گلاں کردیاں اکھاں ڈھل پیاں تے رو کر کے کہندے نے مولانا ریال بڑے نے دولتاں بڑیاں نے پر باپ والی دولت کوئی نہیں۔ اللہ کو اپنا میں دیکھا کرنا کائنات والیو جس گھر کے اندر ماں باپ موجود نے پوے ککھاں دی کلیے تے کائنات دی دولت موجود نے، جس گھر کے اندر ماں باپ کوئی نہیں پوے کوٹھیاں تے بنگلے سچے تے بران نظر آتے نے، اگر باپ صرف تے قدر کر لے جنت دا درمیانہ دروازہ ہے۔ اللہ کو اللہ عزت کر اپنے باپ دی، اور دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھری ہے، وکھری جگ تو لاڈ تو محبت وکھری ہے، دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھری ہے، وکھری جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے، باپ دی گلاں شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے تھاپی مار دلیر بڑا دیندی، وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے، دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھری ہے، جگ تے سانی کیڑا باپ دی الفت دا، نبی پاک فرمایا باپ دا بوغا جنت دا، رتبے رب وٹائے عزت وکھری ہے، دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھری ہے، راہ کے کماندے ساجد کدو علاقت نے، سر تے جنا دے سائے سلامت باپ دے میں، ویر ویران دے درے دی گو دے تے ویر ویران دیا اباواں، باپ سران دے تاج محمد تے ماں ٹھڈیاں چھاواں، باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مر کٹ کھالی، ماوا باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، راک کماتے ساجد کدو علاقت نے، سر تے جنا دے سائے سلامت باپ دے نے، ان کولے جگ دی دولت وکھری ہے، دنیا پھر لے باپ
جنت وکھری ہے. اللہ کا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قرآن نے دسیا، میرے پیغمبر دے فرمان نے دسیا ماں باپ کی عزت کرو. بالخصوص والد کے بارے آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. باپ جنت دا درمیانہ دروازے. جڑا باپ نو ناراض کر کے جائے گا جنتیاں بہاراں دیکھ سکدا نہیں. آئیے خراب جنت دے ستویں دروازے دا تذکرہ کرا. ماشاءاللہ تھکے تو نہیں بیٹھے حالے تک تقریر ہونے میری سیدھی ہوئی ہے. میں شروع کر لگا کر لوں. جنت میں جانا ہے، جنت کی سیر کرنی ہے. تیار ہو ماشاءاللہ؟ جنت کی سیر کرنے واسطے تیار ہو؟ حال تک دروازے تک پہنچے ہیں، 2 دروازے رہتے ہیں. ہاں تو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تھکتے نہیں گئے. اللہ غور کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے 7ویں دروازے کا تعارف کروایا. آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا ایسے کر کے میں چلتا چلتا اللہ کے عرش کے قریب چلا جاواں گا. اٹھے جا کر کے سجدے کے اندر گر جاواں گا. جتنے میرے پیغمبر سجدے کے اندر گرن گے وہ جگہ کیڑی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. مقام محمود پہ پہنچ کر کے میرے پیغمبر سجدے کے اندر گر جان گے. آپ فرماتے ہیں اللہ مینوں سکھائے گا بڑی تعریف دے کلمات میں رب دیاں تعریفاں کراں گا. اللہ فرمان کی ارفع راسک یا محمد اشفاق شفا سل ہوتا. سونے محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ، منگو جو منگنا چاہتے ہو، سفارش کرو میں قبول کراؤ. میرے پیغمبر صلوات و سلام فرمان کے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کا حساب کر دے. اللہ فرماتے ہیں سونیا اچھا کو تانوں ناراض کرنے جاؤ تہاڈی امت دا 70,000 بندہ بغیر حساب جنت داخل کر چھڑے. اللہ دعا کرو اللہ سانوں میں انہیں شامل فرمائے. میرے پیغمبر دی وفا نبی پاک نے قیامت والے دن بھی اپنی امت نو بلانا. بولو اسی قدم قدم تے نبی پاک نے بے وفائیاں کیتیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا مذاق سرے بازار اڑایا گیا، لیکن مسلمان فیس بک دے اندر مگن رہا، مسلمان واٹس ایپ کے اندر مگن رہا، مسلمان یوٹیوب کے اندر مگن رہا. رات وجہ کرنا پار کرنا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سجدے کے اندر گرا کرتا فرمان کے سونے سر اٹھاؤ منگو جو منگنا چاہتے جے سفارش کرو میں قبول کراں. میرے پیغمبر سفارش کرن گے. اللہ فرمان کے سونیا جاؤ تہاڈی امت دا 70,000 بندہ بغیر حساب و جنت کے اندر داخل کر دیتا. میرے پیغمبر فرمان کے اللہ جی میرے امتی زیادہ نے تعداد تھوڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں سونیا جاؤ ایک دے نال 70,000 بندہ اور جنت کے اندر داخل کر دیتے. انہاں نوں لال لے جاؤ تے جنت دے دروازے باب الایمن دے اندروں جنت دے اندر داخل ہو جاؤ. جنت ایک دروازہ جہدا نام باب الایمن ہے تے او دروازہ ہے جڑا سب تو پہلا کھلے گا تے کھڑوائے گا کون؟ میرے تواڈے مرشد کھڑوان کے. نبی پاک فرمان گیا فرماتے نے ایسے کر کے جنت کے دروازے تے پہنچا گا، جنت کا دروازہ کھڑکاواں گا. دربار پوچھے گا کون؟ من دخل باب میں کہاں گا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا دربار کہے
گا سونیا جدوں دی جنت رب نے بنائی تے جدوں دا دروازہ باب الایمن بنائے اودوں دی اللہ نے میری ڈیوٹیاں لگا دتیاں نے سونیا اونی دیر تک ہو میرے پریچے اونی دیر تک جنت دا دروازہ نہیں کھولنا جنی دیر تک میرا محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر صلوات و سلام جنت دا دروازہ کھلوان گے جنت دے 8 دروازے 70 دروازے دا مطلب ذکر کر چکی آ 8ویں دروازے دا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر دروازے دے نام دا تذکرہ کوئی نہیں البتہ آئے اس دروازے دے 3 نام تذکرہ کیتا ہے انہاں تیناں ناماں دے کوئی نہیں ہو سکتا باب الصبر باب الکاذبین اللہ ایک اور جناب نام تذکرہ کیتے انہاں تیناں ناماں دے کوئی نہیں نام ہو سکتے اور آج غور کرنا جنت دے 8 دروازے ہو گئے تے میرے پیغمبر نے ایک دن جنت دے دروازے دا تعارف کروایا حضرت ابو بکر کہندے سونیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جڑا جنت دے 8 دروازے دے جنوں آوازاں پڑ گیا آپ فرماتے ہیں لا ام و ارجو ان تکون منکم ابو بکر مینوں یقین ہے جنہاں لوگاں نوں جنت دے 8 دروازے چوں آواز پے گی اوندے اندروں میرا ابو بکر بھی ہے اللہ اکبر اونا دلوں میرا ابو بکر بھی ہے اللہ اکبر جنت دے 8 دروازے اللہ تیرا دی وسعت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکے تو لے کے مقام ہجر تک جتنا فاصلہ پڑتے اتنا فاصلہ جنت دے دروازیاں دا ہوئے گا اللہ جتنا فاصلہ ہے یہ فاصلہ جناب 1150 کلومیٹر میرے سمجھو جے بندہ سید والے تو کراچی چلا جائے اتنا کھلا دروازہ ہوئے گا جنت دا ایک دروازہ اتنا کھلا ہے اور کتنا کھلا ہے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور دنیا میں 2 مرلیاں تے لڑن والے ہو 50 مرلیاں تے مکاناں تے لڑن والے ہو اللہ کوٹھیاں تے لڑن والے ہو بہنیاں تے بڑا تے لڑن والے ہو اس جنت دے واسطے کوشش کرو جی وسعت زمین و آسمان تے نال زیادہ ہے اور جنتی جنت کے اندر جان کے ایڈی خوبصورت جنت ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے اندر اللہ تعالی نے ایسی نعمتاں رکھیاں نے جسے کان نے سنیاں نہیں جسے آنکھ نے ویکھیاں نہیں کسے دل کے اندر ایسی نعمتاں دا خیال کوئی نہیں آیا جنتی جنت کے اندر چلے جان گے اینے کر کے کلیر وچھے ہون گے سونے تے پرک لگے گون گے تکیے لگے گون گے نوکر تے غلام کھڑے گون گے اللہ کو اکبر جنت کے اندر پین نو ملے گا اے آپ دے لوگوں دودھ تے شہد دی نہراں کھول گیا اللہ جڑا جنت دیا نہراں کھول گیا انہاں جڑا پانی ہوئے گا دودھ نالوں میٹھا ہوئے گا شہد نالوں جناب دودھ نالوں چٹا ہوئے گا شہد نالوں میٹھا ہوئے گا جڑا ایک باری پی لے گا پیاسا ختم ہو جان گیا اے بندہ لیٹیا خیال کرے گا فلاں چیز کھانی ہے داڑھی سامنے آ جائے گی کھانا سامنے آ جائے گا جو خیال آتا جائے گا سب کچھ سامنے آتا جائے گا بات دور نہ چلی جائے آخری بات بیان کرا جتوں میں بات شروع کی ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری تقریر بیان کرنے کا مقصد ہے حدیث جڑی میں بیان کر لگا اور اپنا موضوع کمپلیٹ کر لگا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے کر کے کائنات رب اپنے جنتی بندیاں نو اکٹھیا کرے گا اللہ فرمائے گا میرے جنتی نوابو میرے تے راضی جے کچھ اور تے نہیں چاہیے سارے کہن گے اللہ جنت دتی جنت درینیاں نعمتاں عطا کیتیاں اور سانو کی چاہیے اللہ فرماتے ہیں میرے جنتیو آج میں تواڈے تے 2 انعام کرنے نے تانوں 2 احساس دینے میرے ول توجہ کرنا 2 احساس دینے نے ایک تے احساس دینے کہ آج تو بعد میں تواڈے تے راضی ہو گیا تواڈے کدی راضی ہوواں گا تے دوسرا احساس ہے اللہ تمام پردے کٹا کر کے جنتیاں نوں اپنا دیدار کرا دے گا امن کا نشرجو لکا ربی بھالیا امن امن سالی ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
ملاقات دا شوق رکھن والا انہوں چاہیے نیک عمل کرے. یہ جنت دے اندر جدوں اے جنتی عرش والے رب نوں ویکھن گے صحابہ کہندے سونیا کیویں لوگ رب نوں ویکھن گے؟ فرمایا جویں لوگ چاند تے سورج نوں ویکھدے نے اج ویکھن گے رب نوں. جدوں رب نوں ویکھن گے تے جنت دیاں نعمتاں بھول جان گے اللہ تعالی ول ویندے رہن گے. اللہ وچ جنت تے عجب نظارے ہون گے رب دی رحمتاں دے چل تے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے رب دی رحمتاں دے چل تے فوارے ہون گے. کنا سونا سما پربکار ہوے گا جیتو اللہ پاک دا دیدار ہوے گا. رب نوں ویکھن والے مومن اوتھے سارے ہون گے وچ جنت تے عجب نظارے ہون گے. پوچھی کوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی پہ جوانی ہوئے گی. جاکے مچھی تے لذیذ تے قرارے ہون گے وچ جنت تے عجب نظارے ہون گے. کھاتے ون تے سمن اوتے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں تے مکان ہون گے. نالے کستوری والے لگے وچ گارے ہون گے وچ جنت تے عجب نظارے ہون گے. اس لبی اس داؤد دی آواز ہوئے گی شکل داڑھی مچھ کول بے نیاز ہوئے گی. 33 سالاں دے جوان اوتے سارے ہون گے 33 سالاں دے جوان اوتے سارے ہون گے وچ جنت تے عجب نظارے ہون گے. اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها اللہ کو ڈر جو نیک عمل کرو اللہ جنت کے دروازے بھی لے کے جائے گا. محبوب کی قیادت کے اندر جنت کا داخلہ بھی نصیب کرے گا. میں 8 دروازے کا تذکرہ کیتے. پہلا دروازہ باب الصلاۃ نماز نہ پڑھ والا اس دروازے کو نہیں داخل ہو سکتا. دوسرا دروازہ پر وقت جنہیں جہاد نہ کیتا ضرورت بیٹھتے جنہیں جہاد نہ کیتا وہ باب الجہاد کے اندروں جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تیسرا دروازہ جنہوں اللہ تعالی نے دولت دیتی پیسہ دیتا وسعت دیتی اللہ نے مخیر بڑھایا اللہ نے رحمتاں کیتیاں لیکن اپنے مال کے اندروں غریبوں کے خرچ نہ کر سکیا باپ صدقہ کے اندروں جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اور چوتھا دروازہ جڑا بندہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیا باپ ریان کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. باپ لا حول ولا قوت الا باللہ وظیفہ کرو گے اس دروازے کے اندر داخل ہو جائے گے. باپ کی عزت کرو گے باپ الوالد کے اندر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. میرے پیغمبر کی فرما برداری کرو گے باپ الایمن کے اندر نبی پاک کی قیادت کے اندر جنت کا داخلہ مل جائے گا. اور باپ صبر یا باپ القاسمین یا باپ الحج جنہیں یہ نیکیاں کی دیا وہ جنت کا حقدار ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. آؤ نیک اعمال کرو نمازی بن جو اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کا اضافہ کرو. صحابہ ہر وقت نیکی کے اندر اگے بڑھنے کی کوشش کریا کرتے. آؤ اسی بھی نیکی کے کماں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے کار خیر کے اندر حصہ لے. رات آئیے غور کرنا میں ایسے ضرور دینا گا اور اپنی بات ختم کراں گا.
بے راہ روی دا دور ہے، فحاشی دا دور ہے، گانیاں دا دور ہے، فلماں دا دور ہے، ڈرامے دا دور ہے، موسیقی مجرے دا دور ہے، فیس بک دا دور ہے، یوٹیوب دا دور ہے۔ ساری نوجوان نسل تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ آؤ اس پر فتن دور کے اندر اگر چاہتے ہو تو آڈا اور تواڈے بچیاں دا مستقبل روشن ہو جائے، اپنے بچیاں نو قرآن پاک دے حافظ اور قاری بناؤ، دین کی تعلیم دلواؤ، انشاءاللہ فرما برداری بھی کرن گے اور قبر کے اندر لیٹے ہو گے نماز پڑھن گے، قبر کے اندر ثواب ملے گا، قرآن پڑھن گے قبر کے اندر ثواب ملے گا۔ ایک بار سے تشہیر کر لینا، ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، جج بناؤ، انجینئر بناؤ، وقت دا تقاضے، لیکن اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اے ایمان دا تقاضے، اپنے بچیاں نو حدیث دا علم دلاؤ، اے ایمان دا تقاضے۔ جس چیز دا بندے نو نالج ہوئے گا، جس چیز دی بندے نو تعلیم ہوئے گی، او دے نال بندے نو پیار ہوئے گا۔ ڈاکٹر اپنی تعلیم نال پیار کر دے، وکیل اپنی تعلیم نال پیار کر دے، انجینئر اپنی تعلیم نال پیار کر دے، جج اپنی تعلیم نال پیار کر دے، دسو قرآن دی تعلیم نال کون پیار کرے گا؟ حدیث مصطفیٰ دی تعلیم نال کون پیار کرے گا؟ اے جناب، روزیاں تو پہلا دبئی کے اندر پاکستان کرکٹ لیگ ہوئی، وہ دے اندر افتتاحی تقریب کے اندر ایک کنجر نو بلایا گیا امریکہ تو، وہ دے 10 منٹ بک کیتے گئے، 1 منٹ دا 1 کروڑ روپیہ کو دتا گیا، کاتے واسطے پاکستان میں بزنس مینہ کیا، پاکستان دے تاجرہ کیا، اسی اپنا پیسہ انویسٹ کرکٹ تے کرا گے، پاکستان دے کھیلاں دے میداناں تے کرا گے، پاکستان دے کھیلاں دے میدان آباد ہو گئے۔ ہائے پاکستان دے کھیلاں دے میدان آباد کرنے والے تے پاکستان دے اندر موجود نے، پر مسجداں آباد کرنے والے موجود نہیں۔ مدرسیاں نو آباد کون کرے گا؟ قرآن پاک دی تعلیم نو عام کرنے والے نو آباد کون کرے گا؟ آؤ اپنے بچیاں قرآن پاک کی تعلیم دلواؤ۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے بچیاں نو نیک بنائے اور سانو بھی نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوشش کی تھی جتنی گفتگو ہو سکی، اللہ میرے تواڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ نماز زندگی واسطے ضروری ہے، جی میں لباس ضروری ہے، لباس تو بغیر بندہ بیکار ہے، نکما ہے، کائنات کی نظر دے اندر بالکل کیا گزرے۔ جی میں لباس تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، یہ نماز تو بغیر بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نیکی جت زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دور فرمائے۔ ایک بزرگ انہاں واسطے دعا کرو، انہاں دی 4 بیٹیاں جوان نے، دعا کرو اللہ انہاں بہناں واسطے اچھے رشتے عطا فرمائے، اور جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما نے کسی بھی پریشانی کے اندر پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیاں آسانیاں تبدیل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ پاک ساڑی غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، یا اللہ پاک ساڑے بیماراں نو شفا عطا فرما، یا اللہ پاک کتے اسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے، پروردگار عالم سب نو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ اے میرے اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے، شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے، یا اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ میرے اللہ انہاں گولیاں انجیکشناں پھلیاں دماں تو شفاواں پاؤن والے، یا اللہ اپنے بیمار بندیاں نو شفاواں عطا فرما۔ یا اللہ میرے سمجھنے کے اندر کو مقروض بیٹھا تے قرض اتار دے، یا اللہ میرے سمجھنے کے اندر کو مجبور بیٹھا تے مجبوریاں دور کر دے، یا اللہ میرے سمجھنے کے اندر وہ جوان بچے بچیاں والا بیٹھا تے نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ کو بھائی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہے، یہ کاروباری رکاوٹاں دور فرما۔ یا اللہ جڑا روزگار کے اندر سلسلے کے اندر پریشان
احسان ہے یا اللہ اس بھائی کو اچھا روزگار عطا فرما میرے اللہ جنہ کو ذاتی مکان کوئی نہیں ذاتی مکان عطا فرما میرے اللہ جنہ کو ذاتی کاروبار کوئی نہیں ذاتی کاروبار عطا فرما یا اللہ جڑے بھائی بے اولاد نے نیک صالح مینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہوں نے اولاد عطا کی تو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا یا اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے جو نبی مغفرت فرما یا اللہ انہاں دی قبروں جنت دے باغ بنا یا اللہ انہاں دی قبروں تحت نگاہ فراغ فرما اے میرے اللہ میرے تو قبل علماء کرام نے بیان کیتا میں طالب علم نے بھی سبق سنایا یا اللہ علماء کرام دا بیان کرنا احباب دا سماعت کرنا احباب دا انتظام کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ جنہ اس تبلیغی اصلاحی پروگرام کے اندر حصہ ڈالیا کاروبار مال و جان اہل و عیال میں برکت عطا فرما یا اللہ دنیا آخرت دیا کامیابیاں بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ اس مسجد امام خطیب منتظمین معاورین احباب جماعت میرے اللہ سب پہ اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما میرے اللہ مسجد خطیب صاحب حافظ محمد حنیف صاحب انہاں دے رفقا یا اللہ معاورین سب دے کاروبار مال و جان اہل و عیال میں برکت عطا فرما مبلغ اسلام خطیب اسلام مولانا عثمان ساجد صاحب تشریف لے کے آئے یا اللہ نبی علم و عمل عمر دے اندر برکت عطا فرما میرے اللہ اور احباب تشریف لے کے آئے جتوں جتوں آئے قدم قدم دے اندر نیکیاں عطا فرما یا اللہ جویں اج تیرے گھر دے اندر کٹھیاں قیامت والے دن اپنے نبی پاک دے حوض تے کٹھیاں فرما سونے دی قیامت دے اندر کٹھیاں جنت دا داخلہ نصیب فرما یا اللہ نیکی والے کام کرن دی توفیق عطا فرما گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ سانو سارے جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما میرے اللہ سانو سارے جنت الفردوس دے اندر جگہ عطا فرما اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك